ان کی روایت نعوذ باللہ جھوٹی ہے، یہ مطلب ان کا ہرگز نہیں ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی روایات کو بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور حدیث کے اندر بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ انہی الفاظوں کو، انہی چیزوں کو بیان کیا جائے جو بذات خود میں نے سنی ہے اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے زیر زبر کی غلطی ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں روایات بیان کر دوں، کیونکہ آپ کی ساری باتیں، آپ کے سارے فعل اور قول شریعت بن چکے ہیں، کہیں شریعت کے اندر ذرہ برابر مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں کہ میں کوئی روایات ایسی نہ بیان کر دوں، کبھی وہ روایات وہی بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا آپ کو اپنی آنکھوں سے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ روایات میں آپ کو سناتا ہوں، وہ روایات معاشرے کے اندر، امت محمدیہ کے اندر وہ بہت زیادہ معروف بھی ہے۔ اگر میں یہ بات بھی کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، وہ روایات ایسی ہے جو انسان روزمرہ زندگی کے اندر ان روایات پہ عمل کرتا ہے، ان حدیث پہ عمل کرتا ہے، ضرور ان روایات کو، ان حدیث کو اپنی زندگی کے اندر روزانہ اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ معروف روایات ہیں۔ ان میں سے پہلی بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ان روایات کا جو بتا رہا ہو، ان کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے احتیاط کرتے ہیں حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ ہم تو احتیاط نہیں کرتے، جیسے بات آتی ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جیسے سنی بات آتی آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بنا تحقیق کیے، بنا پوچھے کس نے شیئر کی، کس نے لکھا، کس نے کہا، کون ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، محدث ہے، کیا اس کی کیٹاگری ہے، نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے، روایات بیان کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کر کے امت محمدیہ کو سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے، سمجھایا ہے کہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، جانچ پڑتال ضروری ہے، سرچ ضروری ہے، ضرورت اس بات کی ہے سرچ کرے پھر حدیث کو بیان کرے تاکہ مکمل علم آ جائے، کہیں وہ روایت کے اندر راوی ضعیف تو نہیں ہے، اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ روایت کسی محدث نے اس کو ضعیف تو نہیں کہا ہے، عمل کر رہے ہیں، 60 سال ہو گئے، جس نے کہا ویسے ہی چل رہے ہیں، جس نے لاٹھی کے ساتھ ہمیں چارج کر رکھا ہے اسی کی بات مان کے چل رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے۔ یہی بات تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، سکھایا ہے، درس دیا ہے، سبق دیا ہے۔ پہلی بات آپ کیا فرماتے ہیں؟ من کذب متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے اس روایت کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جس شخص نے ایک بات کہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ آپ کی زبان سے، آپ کے قول فعل سے اس بات کا تعلق نہیں تھا، لیکن منسوب کر دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دیا ہے۔ اس روایت کے راوی، اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی شخص حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس روایت کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز اور صبح کی نماز کے درمیان یہ جتنا پیریڈ ہے، جتنا وقفہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے وہی شخص گناہوں کی دلدل کے اندر ڈوبتا رہتا ہے اور گناہوں کی آگ میں وہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آ کے یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کی جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، حدود اللہ کو جو کمال کیا گیا وہ بھی توبہ سے معاف ہو گئے۔ جو انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے درمیان جتنا وقفہ ہے اس میں انسان سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ظہر کے بعد عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح، یہ جتنا بھی وقفہ ہے انسان گناہوں کی دلدل کے اندر فکروں میں ڈوبا رہتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے
اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیں یہ روز مرہ مسلمان اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے ثواب مل رہا ہے؟ کیوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح تیسری بات آپ سمجھے، کوئی شخص، حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ الصلاۃ العشاء، الصلاۃ العشاء، کوئی شخص رات کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر جا کے سو جاتا ہے، فرمایا کہ قام نصف اللیل، اس بندے کو آدھی رات کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے یہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ پوری رات کے قیام کے برابر اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان مومن روزانہ عمل کر رہے ہیں، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کے اندر کس قدر ثواب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسری چوتھی بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہے کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص وضو کرتا ہے، جیسے وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں سے جتنے بھی اس نے صغیرہ گناہ کیا ہے سارے کے سارے انگلیوں سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ کوڑی کرتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح منہ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں۔ بازو کے، ہاتھوں کے، سر کے مسے کے ساتھ جتنا یہ وضو کرتا رہتا ہے، اعضاء کے ساتھ جس قدر اس نے صغیرہ گناہ کیے ہیں سارے کے سارے وضو سے یہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے درجات کے اندر کس قدر اضافہ ہو رہا ہے، مومن مسلمان کس قدر یہ وضو کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں بات، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، کوئی شخص فوت ہو گیا، فوت ہوا اس حال میں فوت ہوا، اس کا عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قیام بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے ہے، اور اسی طرح تشہد بھی اسی کے لیے ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت بھی اسی کے لیے، بدنی عبادت بھی اسی کے لیے، مالی عبادت بھی اسی کے لیے، میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری ساری کی ساری عبادات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اکیلی ذات کے لیے ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ فوت ہو گیا، من داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھٹی بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں جس وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ معروف بھی ہے، سب سے زیادہ قبر کی باتوں کو سن کے، قبر کے عذاب کو سن کے زاروں قطار روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جس جگہ بیٹھ کے روتے تھے نیچے زمین بھی گلی ہو جاتی تھی، اتنا زیادہ زاروں قطار روتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی داڑھی مبارک گھنی داڑھی تھی، ساری کی ساری آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب سن کے، قبر کے عذاب کی سختیاں سن کے روتے زاروں قطار۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ زاروں قطار کیوں روتے ہو؟ دوسرے معاملات بھی آتے ہیں، جہنم کی بات بھی آتی ہے، حشر کی بات بھی آتی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں روتے جب قبر کی باری آتی ہے، زاروں قطار روتے ہیں۔ کیا کہتے؟ آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل ہے وہ قبر کی ہے، اگر یہاں کامیاب ہوئے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبر کی، آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ جو شخص اس میں پاس ہو گیا، اس میں کامیاب ہو گیا، آخرت کی منزلیں اس بندے کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں قبر کی رات اور قبر کا یہ مقام اور یہ قبر کی اندھیری جگہ کس قدر یہ سخت جگہ ہے اور یہ تنہائی والی جگہ ہے۔ اس کے اندر انسان کے لیے کس قدر یہ اللہ رب العالمین کی یہ زمینی مخلوق اس قبر کے اندر آئے گی۔ انسان تنہا ہوگا، انسان اکیلا ہوگا۔ صرف آپ تصور کریں
दुनिया के अंदर जिस इंसान के लिए इबादत छोड़ रही है, जिन चीजों के लिए इबादत को तर्क कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदूद को बमाल कर रही है, जिन चीजों के लिए आप अंदाजा लगाएं हम कुछ भी नहीं कहते, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसान के साथ जो मोहब्बत करने वाली जात है वो माँ की है। जब बंदा फौत हो जाता है, बच्चा फौत हो जाता है, कभी आपने देखा है एक रात माँ ने कब्र के बाहर गुजारी हो? बच्चा कब्र के अंदर है और माँ कब्र के ऊपर बैठ के एक रात गुजार रही है। एक रात तो दूर की बात है, चंद घंटे भी नहीं बैठ सकेगी। क्यों? वहां बैठना इतना महाल है, इतना मुश्किल है, एक चंद घंटे भी बैठ जाए। सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर मोहब्बत करने वाली जात माँ की जात है, वो भी इंसान के पास वहां नहीं बैठ सकती। फिर किस बात पर घमंड है, किस बात पे गरूर है, किस दोस्त पे अरूज रखते हैं, किस दोस्त पे मार रखते हैं, कितना पैसे पे मार रखते हैं, ओहदे पे फिर क्यों मार रखते हैं? सारी चीजें छोड़ जाएंगी, सारी चीजें इंसान को अकेला दफन करके वापस आ जाएंगी। इंसान से कोई पूछने वाला नहीं। चलो बच्चे भी कहेंगे नहीं मेरा बाबा है, बड़ी मेहनत की हमारे साथ और बड़ा हमारा पढ़ाया लिखाया है, आज रात ऐसा करें कि बाबा को दफन नहीं करे, घर के अंदर रखे रहे। सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं चलती करो बाबा को दफन करके आते हैं, चलती करो माँ को दफन करके आते हैं। बॉडी से स्मेल पैदा हो रही है, वक्त ज्यादा हो गया है, मेहमान आया है, सबने जाना है, वापस जाने। सारे लोग कह रहे होते हैं चलती करो दफन करो, चलती करो दफन करो। हमने जाना है जिसके लिए ना हराम को देखा ना हलाल को देखा, तसव्वुर देख करते रहे और कमाते रहे, हराम को अपने जिस्म के घर के अंदर लाते रहे, फर्क नहीं करते रहे। वही बच्चे कह रहे हैं, वही घर वाले कह रहे हैं, वही दोस्त कह रहे हैं चलती करो दफन करो। ये कैसी सूरत हाल है और कैसी कैफियत है। आप खलवत में तन्हाई में जाके सिर्फ अंदाजा लगा लेना, हम जो कमा रहे हैं और सारा कुछ कमा के, जिस मुहद्दिस ने इस हदीस की वजाहत की है बड़ी कमाल की है। इंसान कमा के चला जाता है, जमा पूंजी जमा करके चला जाता है और कमाता ये है, हिसाब ये देता है, इसके माल को खाते कोई और है, इस्तेमाल कोई और करते हैं, हिसाब इसको देना पड़ता है जिसने हराम और हलाल में फर्क ही नहीं किया, कमा के जमा करके चला गया, हिसाब इसने देना है, खाना किस और ने है। तो इसलिए जरूरी है हलाल हराम में हम फर्क जरूर करें, चीजों में फर्क करें और पहचाने जो आखिरत में काम आएगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुई इबादत ही और ईमान ही कायम आएगा। दुनिया के अंदर कोई चीज भी इंसान के काम नहीं है। वापस अपनी बात पे, वक्त मुकम्मल हो चुका है। मोहम्मद बिन सरीन रहमहुल्लाह ताला चोटी के मुहद्दिस है, वो कहते हैं अल बिदाया व निहाया के अंदर ये बात दर्ज है। वो कहते हैं मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा वो दुआ मांग रहा है। दुआ क्या मांग रहा है? कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरा गुमान है, मेरा यकीन है अल्लाह तो मुझे माफ नहीं करेगा। कहते हैं मैंने पूछा ये कैसी दुआ कर रहे हो? कहते हैं मैंने मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है, इतना बड़ी गलती हो गई है। कौन सी गलती हो गई है? कहते हैं मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा किया था, ये आद किया था, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे मैंने एक थप्पड़ लगाना है, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये आद किया था, लेकिन मुझे जिंदगी के अंदर मौका नहीं मिला। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया, आपकी चारपाई घर के अंदर मौजूद थी, लोग आ रहे थे, मैं मौका देखते हुए आपकी चारपाई के करीब गया, आपके जिस्म के ऊपर कफन से आपका जिस्म को ढक दिया था, मैंने चेहरे से कफन को उठाया, उठाने के बाद मैंने बहाना लगाया आपके चेहरे का बोसा देने के लिए, मैंने चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगाया और मैंने बंद कर दिया, आपके चेहरे को बंद कर दिया, कफन से ढक दिया। वापस मैं चला आया, जिस दिन से मैंने उनके चेहरे पे थप्पड़ लगाई थी। मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं उस इंसान की बातों को मैं सुन रहा था, जिस दिन मैंने उनके चेहरे पे थप्पड़ लगाई, मारा था उनको चेहरे को, उस दिन से मेरी बाजू सारी की सारी ये सूख गई है, ये खुश्क हो गई है। मोहम्मद बिन सरीन रहमहुल्लाह ताला कहते हैं मैंने उस शख्स की बाजू को उठा के देखा,
تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، اس کا یہ ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا تھا، بالکل سیدھا ہو چکا تھا، جیسے ایک ڈنڈا یا سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، اس کو توڑ دے تو وہ ٹوٹے گی ورنہ وہ سیدھی ہی رہتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس شخص کے ہاتھ کو دیکھا اور وہ سیدھی سوکھی ہوئی لکڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں، میرا گناہ اتنا بڑا ہے۔ پتہ چلتا ہے جس شخص نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، الفاظوں کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، قلم کے ساتھ، گمان کرتے ہوئے جس نے بھی گستاخی کی ہے اور شان کے اندر آپ کے گستاخانہ الفاظ ادا کیے ہیں، توبہ کر لے، ورنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اتنا بلند و بالا ہے، اللہ رب العالمین قدرت رکھتے ہیں کہیں تیری زبان گدی سے نکل کے باہر نہ آ جائے، تیرے قلم اور تیرے ہاتھ ٹوٹ کے زمین کے اوپر گر نہ جائے یا لٹکے رہے اور ساری دنیا تیرے ہاتھوں کو، تیری زبان کو دیکھتی رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں۔ اس شخص کے لیے پیغام ہے کہ فوراً توبہ کرے، توبہ طائب ہو۔ امت محمدیہ مسلمانوں سے بھی توبہ، اللہ رب العالمین سے بھی یہ توبہ اور معافی مانگے، کہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر عذاب کو نازل نہ کر دے۔